نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی بابرکات کے نام جو وجہ تحلیق کائنات ہے، کروڑوں درود و سلام اہل بیت کے نام جو وجہ بقائے دین کائنات ہیں۔ معراج القرآن میں اصغر بیگ ایڈوکیٹ کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا عنوان ہے کربلا سے کوفہ تک کا سفر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 میں ارشاد ربانی ہے، وَلَا نَبْلَوَنَّكُم من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المفلحون۔ اور تمہیں آزمایا جائے گا خوف اور بھوک کے ڈر سے، مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی درودیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ راہ حق پر ہیں۔ میدان کربلا میں جب جانصارہ نے اہل بیت ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، علی اکبر کے سینے میں نیزہ دھنس گیا، شہزادہ قاسم کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، غازی عباس کے بازو قلم ہو گئے، علی اصغر کا گلا کٹ گیا، امام حسین کا سر قلم ہو گیا۔ تو یزیدیوں نے خیموں پر حملہ کر دیا، خیموں کو آگ لگا دی، حضرت زینب کے سر سے چادر چھین لی، بی بی سکینہ کے کانوں سے بالیاں اتار لیں، بالیاں زبردستی اتار لیں، بی بی زینب کے کان چھیدے گئے۔ جب تمام تر اسیران کربلا گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر چلنے لگے تو بی بی سکینہ نے چیخ ماری، بابا بابا میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، بابا میں آپ کے سینے پہ سوتی ہوں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ یہ چیخ کا سنا ہی تھا کہ قافلہ رک گیا، گھوڑوں اور اونٹوں نے آگے چلنے سے انکار کر دیا، ساربان لگام کھینچتے رہے، گھوڑے اور اونٹ اوپر دیکھتے رہے، ساربان پھر لگام کھینچتے رہے، گھوڑے اور اونٹ پھر اوپر دیکھتے رہے، گھوڑے اور اونٹوں کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ یہ دیکھ کر سالارے قافلہ یزید نے کہا کہ اس بچی کو رونے سے روک لو، اس بچی کو چیخو پکار کرنے سے روک لو، ورنہ ہم اس بچی کو اونٹ سے نیچے گرا دیں گے۔ یہ سنا ہی تھا تو حضرت بی بی زینب نے سکینہ سے کہا، سکینہ رک جاؤ، سکینہ خاموش ہو جاؤ، ہمیں بہت بڑے امتحانات سے گزرنا ہے، ہمیں بہت بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہے۔ سکینہ چپ ہو گئی، قافلہ چلنے لگا۔ چلتے چلتے جب قافلہ کوفہ کے بازار میں پہنچا تو یہ اعلان ہو رہا تھا، یزید کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا تھا کہ سازش کو کچل دیا گیا ہے، بغاوت کو کچل دیا گیا ہے، باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اور باغیوں کی عورتوں اور بچیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ تمام لوگ خصوصاً عورتیں اپنے اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھی ہوئی تھی، بازار میں شور تھا، بہت رش تھا، بہت بھیڑ تھی۔ ایک گھر کے اوپر سے مالکن نے اپنی نوکرانی سے کہا، جاؤ دیکھو یہ قافلہ کون سا ہے۔ قافلے کا سالار قافلے کے آگے
جو نیزے پر سر ہے وہ قرآن پاک کی سورت کاف کی تلاوت کر رہا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جاؤ دیکھو یہ قافلہ کون ہے، نیزوں پر کس کس کے سر ہیں، اور قیدی خواتین کون ہیں۔ جب وہ نکرانی ابھی گئی ہی نہ تھی تو مالکن نے کہا، جاؤ وہ آدمی جس کے گلے میں توق ہے، جس کے پاؤں اور ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، جو اپنی نگاہ نیچے کیے ہوئے ہے، اس سے جا کر پوچھو، وہ تمہیں بتا دے گا، وہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ قافلہ کون ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ نیزوں پر کس کس کا سر ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ اسیران کربلا کون ہے، خواتین کون ہے جن کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ نکرانی گئی امام ساجد کے پاس، امام سجاد کے پاس، اور کہا، قیدی بتاؤ یہ قافلہ کون سا ہے، بتاؤ سب سے آگے نیزے پر جو سر ہے وہ کس کا ہے، بتاؤ اس کے پاس، اس کے بعد پیچھے جو سر ہے وہ کس کا ہے، اس کے بعد پیچھے جو سر ہے وہ کس کا ہے، بتاؤ یہ قیدی خواتین کون ہے، یہ قیدی عورتیں کون ہیں۔ حضرت امام سجاد نگاہ نیچی کیے ہوئے تھے۔ پھر اس نکرانی نے کہا، قیدی بتاتے کیوں نہیں کہ قافلے کے سامنے، قافلے سے آگے نیزے پر کس کا سر ہے، پیچھے کس کا سر ہے، اس سے پیچھے کس کا سر ہے، اور قیدی خواتین کون ہیں۔ قیدی بتاؤ یہ میری مالکن نے پوچھا ہے، قیدی بتاؤ یہ میری مالکن نے پوچھا ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا، بی بی جاؤ اپنی مالکن کو بھیجو، جاؤ اپنی مالکن کو بھیجو۔ نوکرانی اپنی مالکن کے پاس گئی اور حضرت زین العابدین کا یہ جملہ سنایا کہ جاؤ اپنی مالکن کو بھیجو، وہ ہم سے پوچھے کہ ہم کون ہیں۔ مالکن نے اپنا آبا اٹھایا، اپنا پردہ کیا اور حضرت زین العابدین کے پاس آ گئی۔ کہا، قیدی یہ تو بتاؤ یہ قافلہ کون سا ہے، جو سب سے آگے نیزے پر سر ہے وہ کس کا ہے، اس کے پیچھے کس کا سر ہے، اور اس کے پیچھے کس کا سر ہے، اور یہ قیدی خواتین کون ہے جن کے بال بکھے ہوئے ہیں۔ حضرت زین العابدین نے، امام سجاد نے جب اس مالکن کی آواز سنی تو کہا، چاچا مال کی اشتر کی بیٹی، چاچا مال کی اشتر کی بیٹی، جو سب سے آگے سر ہے وہ بابا حسین کا ہے، جو اس کے پیچھے نیزے پر سر ہے وہ علی اکبر کا ہے، جو اس سے پیچھے نیزے پر سر ہے وہ شہزادہ قاسم کا ہے، اور جو ہاتھ میں سر ہے وہ علی اصغر کا ہے، اور جو گھوڑے پر سوار ہے وہ غازی عباس کا ہے، اور جو خواتین جن کے بال بکھے ہوئے ہیں جو سب سے آگے ہے وہ بی بی زینب ہے، وہی بی بی زینب مالکن جس نے تجھے قرآن پڑھایا تھا، اور اس کے پاس جو بچی ہے وہ بی بی سکینہ ہے، جسے تو کھلایا کرتی تھی۔ یہ سن کر اس کی چیخیں نکل گئی اور وہ یہ کہتی ہوئی چلی گئی، یا حسین یا حسین یا حسین۔